جمہوریت برائے کشنودی امام زمانہ صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. اللہم ایک نعبد و ایک نستعین. الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ثم الصلاة والسلام علی مخدومۃ نوع الانسان معصومۃ کل الزمان بلقیس حجرت تقدیس الجلال وآسیۃ عالم التکمیل والکمال بنت القلم والنون وسر بین الکاف والنون ودلیل ارادت کن فیکون وکتاب المکنون. آیت اللہ العظمی وزوجت آیت اللہ الکبریٰ محافظۃ النبوہ وناشرۃ الولایہ. ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدیٰ ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ السیدہ صلوات اللہ علیہا. ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بلند الصلوات. دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے. آقازادی مخدوم عالمیان آپ کو اس ذکر کے طفیل حاجات کو مستجاب فرمائے. اس بیت الحزن میں آپ تمام کا اس دہلیز پہ آنا مخدوم عالمیان قبول فرمائے. ہمارا خاتمہ بالعقیدہ بالایمان فرمائے. وارث زمان کے ظہور میں تاجیل فرمائے. دعائیں قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کا لیں مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اجازت ہے ذکر شروع کیا جائے. میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے مقدس ترین کتاب سے ایک شعلہ آفاق آیت پڑھی جس میں خدا انسان کے مقصد تخلیق کو بیان کر رہا ہے. اس کی ایکو کروا دو. اس کے بوت اس کی خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نہ خلق کرتا میں کسی جن کو اور نہ ہی انسان کو الا سوائے لیعبدون صرف عبادت کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ انسان کا مقصد تخلیق ہی عبادت ہے. عبادت پروردگار پہ احسان نہیں بلکہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے. جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم پروردگار کی حمد بجا لا کے اپنے تخلیق کے مقصد کو پورا کرتے ہیں. کیونکہ یہ دو مجلسیں ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ بالکل تیزی کے ساتھ ہم سفر کریں اور ان دو مجلسوں میں ہم پہلے یہ دیکھیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں, پھر یہ دیکھیں کہ عبد کسے کہتے ہیں, پھر دیکھیں کہ عابد کسے کہتے ہیں, اور پھر سمجھیں گے کہ زین العابدین کسے کہتے ہیں. جب تک ہم عبادت کو نہیں سمجھیں گے
تصور زین العابدین کو نہیں سمجھ سکتے. متوجہ ہے صاحب؟ بالکل موضوع پہ رہوں گا اور کوشش مکمل ہوگی کہ اذہان عالیہ ایک بہترین سفر کر کے ہم بہترین نتیجے پہ پہنچ جائیں. آئیے سب سے پہلے پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہو کے پوچھتے ہیں کہ عبادت کہتے کسے ہیں. بے شک ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور یہی ہونا چاہیے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوتی ہے، معبود اور کوئی نہیں ہے. عبادت صرف پروردگار کی ہے. لیکن جس پروردگار کی عبادت ہے وہ پروردگار سامنے نہیں آیا. تمہید میں تھوڑا سا دیجیے گا. وہ خدا سامنے نہیں آیا. اس خدا نے ہمیں کیسے پتا چلے کہ وہ خدا کہاں ہے؟ خدا نے قرآن میں کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہیں. نوجوان زیادہ ہیں تو میں اس لیے کوشش کروں گا کہ بہترین نتیجہ آج کی گفتگو. خدا کہتا ہے کہ ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہیں. جس چیز کو آپ قریب مانیں، درود سارے حضرات مل کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جس چیز کو قریب مانے تو قریب کے لیے فاصلے کا ہونا ضروری ہے. ہمیشہ تین چیزیں ہوتی ہیں، یا کوئی چیز متصل ہوتی ہے، یا قریب ہوتی ہے، یا دور ہوتی ہے. دعویٰ یہ ہے کہ اللہ قریب ہے. اس کا مطلب ہے کہ قریب کے لیے فاصلہ ضروری ہے. میں اپنے ہاتھوں سے مثال دے دیتا ہوں. یہ میرا ہاتھ اس ہاتھ کے قریب ہے. اس کا مطلب یہ درمیان میں نہ یہ ہے نہ یہ ہے. اگر ہم کہیں گے کہ اللہ ہمارے قریب ہے تو درمیان میں فاصلہ رکھنا پڑے گا. اور اس فاصلے میں اگر اللہ نہیں تو پھر اس فاصلے میں کیا ہے؟ قریب کے لیے فاصلہ ضروری ہے. اور اگر وہ فاصلے میں نہیں تو وہ کون سا خدا ہے جو ایک جگہ پہ ہے اور دوسری جگہ پہ نہیں ہے؟ اگر ہم کہیں کہ وہ خدا اتنا دور ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا، تو اگر ہم یہ تصور کریں گے کہ وہ آسمانوں پہ ہے تو پھر زمینوں پہ کون ہے؟ اگر ہم کہیں گے کہ وہ کبھی آسمان پہ ہوتا ہے تو کبھی زمین پہ ہوتا ہے تو ہم تغیر کے قائل ہو جائیں گے، حرکت کے قائل ہو جائیں گے. تو جب وہ آسمان سے زمین کی طرف آتا ہے تو جو جگہ وہ چھوڑتا ہے وہاں کون ہوتا ہے؟ اگر ہم کہیں گے کہ وہ ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے تو پھر ہم جمود کے قائل ہو جائیں گے، وہ ساکن بھی نہیں ہے. اگر ہم کہیں گے وہ ہر جگہ میں آ جاتا ہے پھر ہم حلول کے قائل ہو جائیں گے. نہ وہ جمود میں ہے، نہ وہ حلول میں ہے، نہ وہ حرکت میں ہے، نہ وہ قربت میں ہے، تو پھر وہ ہے کہاں؟ عبادت تو تب سمجھ میں آئے گی نا جب پہلے یہ پتا چلے کس کی عبادت کر رہے ہیں وہ ہے کیا. معصوم فرماتے ہیں کہ بعض اوقات بندے اپنے ذہن میں خدا کا ایک تصور رکھ لیتے ہیں جبکہ وہ خدا نہیں ہوتا، ان کے ذہن کا بت ہوتا ہے، اور پھر وہ ساری زندگی سے بت کی پوجا کرتے رہتے ہیں. تو ہم نے بت کی پوجا نہیں کرنی، تصور خدا کو سمجھنا ہے کہ وہ اللہ پھر ہے کیا. وہ قربت میں نہیں ہے، وہ دوری میں نہیں ہے، وہ جمود میں نہیں ہے، وہ حلول میں نہیں ہے، تو پھر وہ خدا کہاں ہے؟ تو آئیے میں اس تمہید کو زیادہ خشک نہ کروں کیونکہ یہ موضوع اتنا خشک ہے تو میں تمہید کو اور مختصر کرتا ہوں. آئیے جب تک علی کے دروازے پہ نہیں جائیں گے، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنے لگا کہ لوگوں نے الزام لگایا ہے کہ شاید علی ولی اللہ پڑھنے والے اللہ کو نہیں مانتے. جیسی توحید علی ولی اللہ والوں کو آتی ہے نا وہ اللہ والوں کو نہیں آتی. جیسی توحید علی ولی اللہ والوں کے پاس ہے وہ اللہ والوں کے پاس ہے. میں کفر سمجھتا ہوں جو بندہ علی کو خدا کہے، کیونکہ جس نے علی کو خدا کیا اس سے مطلب اس نے علی کو جان لیا، اس نے پہچانا تو خدا کا، اور جو پہچان میں آ جائے وہ علی نہیں ہوتا. جو شعور میں آ جائے وہ علی نہیں ہوتا.
تصور خدا کیا ہے؟ تو پہلے میں توحید پرستوں سے مخاطب ہوں. جو آپ احباب بیٹھے تو آپ تو ماشاءاللہ سارے ہی علی اللہ والے ہیں. تو میری کیمرے کی آنکھ میں بھی آنکھ ہے، جہاں جہاں دیکھا اور سنا جائے گا. تو میں پہلے توحید پرستوں سے مخاطب ہوں، بغیر علی کے مجھے اللہ ڈھونڈ کے دکھا. 2 دن نہیں، آج اور کل کا دن تو یہاں ہوں نا، تو تب تک تو میں جسمانی زمانہ دیتا ہوں. جب تک یہاں ہوں، جب بھی بلاؤ گے پھر دوبارہ آ جاؤں گا. بغیر علی کے مجھے خدا ڈھونڈ کے دکھا. پوری ذمہ داری سے ایک لفظ کہنا ہے، کسی نبی نے توحید پہ خطبے نہیں دیے. بتایا ہے کہ اللہ ہے، خطبہ نہیں دیا. کسی نبی کا خطبہ دکھاؤ. آدم نے توحید پہ خطبہ دیا ہو، نوح نے توحید پہ خطبہ دیا ہو، ابراہیم نے توحید پہ. اپنی امتوں کو بتایا ہے کہ اللہ کو مانو، خطبہ نہیں توحید پہ دیا. حتیٰ کہ سید المرسلین نے بھی توحید پہ خطبے نہیں دیے. توحید پہ خطبے دیے ہیں تو میرے مولا نے دیے. اب ذہن میں کبھی فہمی نہ رکھنا کہ ذہن میں یہ آئے کہ شاید آپ نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ انبیاء کے پاس معاذ اللہ معرفت توحید نہیں تھی تو علی کے پاس تھی. نہ میرا کہنے کا مقصد تھا نہ آپ یہ سوچئے گا، کہنے کا مقصد بھی اور ہے اور سوچئے گا بھی اور. کیونکہ آدم پہ کسی کو اللہ ہونے کا شک نہیں ہوا تھا. نہیں، آپ مخاطب نہیں ہیں. نوح کو کسی نے اللہ نہیں کہا تھا، ابراہیم کو کسی نے خدا نہیں کہا تھا، حتیٰ کہ نبی کو بھی کسی نے خدا نہیں کہا تھا. پہلی بار کائنات میں کہا گیا تو علی کو خدا کہا گیا. جسے خدا کہہ رہے تھے وہ کوفے کے منبر پہ توحید میں خطبے دیتا گیا اور دنیا کو بتاتا گیا یہ علی اور ہے، وہ علی اور ہے. بہت مشکل ہے معرفت توحید علی کے بغیر. جو بندہ علی کو اللہ کہنا چاہے گا تو وہ پہلے علی کو سمجھے گا، اور علی کو سمجھنے کے لیے اسے نہج البلاغہ پڑھنی پڑے گی. جب وہ نہج البلاغہ پڑھے گا تو علی بول ہی توحید پہ رہے ہیں. علی ولی اللہ پڑھنے والے کی توحید کمزور نہیں ہو سکتی. اب آئیے امیر المومنین کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کہ اے علی آپ بتائیے کہ اللہ کہاں ہے. میرے مولا کا فرمان سنو. مولا فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچانا سمجھو اس نے رب کو پہچان لیا. آج کی مجلس تھوڑی تمہید پہلی ہے. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں رب کی پہچان کرنے سے پہلے نفس کی پہچان. جس شہنشاہ کی نسبت ہے مجلس کے ساتھ صحیفہ سجادیہ اٹھا کے دیکھیں. سب سے زیادہ حکم دعائے معرفت، اللہم عرفنی نفس. میرے نہ مجھے میری نفس کی معرفت عطا فرما. اب آپ کہہ دیں نفس کی معرفت کیا، تو آئیے سمجھے نفس کی معرفت کیا. اللہ ڈھونڈنے والے پہلے اپنی ذات کو ڈھونڈے. پہلے آپ اپنی ذات کو لوکیٹ کریں کہ آپ کی ذات خود کہاں ہے. چلے میں اپنی مثال دیتا ہوں. اگر کوئی مجھے کہے کہ آپ کہاں ہیں تو یہ میرا بدن ہے، میری ذات نہیں. کیوں؟ آپ کہیں گے جی کیسے ذات کیوں نہیں؟ یہ میری آنکھیں ہیں، میری آنکھیں. وہ جس کی آنکھیں ہیں وہ کہاں ہے؟ اب سر نہ ہلائیں، غلام کو زحمت کیجیے. یہ میرا چہرہ ہے. میں کدھر؟ میرے ہاتھ، میرا جسم، آصف میرا نام. اور آپ کہیں گے جو اندر آپ کے بول رہے ہیں وہ بھی میری روح ہے. تو وہ میں کہاں؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے انسان کو اس کی ذات میں گم کر دیا ہے، اور گم کر کے بتا دیا کہ جب تجھے اپنا ہی پتہ نہیں چل رہا، جب تجھے یہ ہی نہیں پتا کہ تو کہاں ہے. میرے اندر میری ذات ہے اور مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ میری ذات کہاں ہے. میں جہاں بھی تعارف کرواتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے اس سے ہاتھ ملایا، میری آنکھیں ہیں، میرا چہرہ ہے، میرا سینہ ہے، میری جسم ہے، میری روح ہے. وہ جس کا سب کچھ ہے وہ کہاں ہے؟ تو اس کا مطلب میں بات آسان کرنے لگا ہوں. بالکل سروں کو آپ بالکل میری طرف متوجہ رکھیے گا. اس کا مطلب ہے کہ جس نے میری ذات کو ڈھونڈنا ہے، میری ذات کہیں نہیں ملے گی. میری ذات کہیں مادی صورت میں نہیں ہے. میری ذات کو ڈھونڈنے والا اگر میرے بدن کو پالے تو سمجھو اس نے میری ذات کو پا لیا. اگر اس نے دیکھنا ہو کہ میں ناراض ہوں تو میرا چہرہ
دیکھے گا. اگر میرا چہرہ کھل گیا تو وہ سمجھے گا کہ یہ خوش ہے. اگر چہرے پہ ناراضگی دیکھی وہ سمجھے گا اس کی ذات ناراض ہے. جس کا مطلب ہے کہ ذات کا خوش ہونا بھی چہرے سے پہچانا جاتا ہے, ذات کا ناراض ہونا بھی چہرے سے پہچانا جاتا ہے. اللہ کو سجدوں میں راضی کرنے سے پہلے یہ تو بتاؤ وجہ اللہ کسے کہتے ہیں, عین اللہ کسے کہتے ہیں؟ چہرہ بتاتا ہے, چہرے سے پتا چلتا ہے. تو خدا بدن والا چہرہ نہیں رکھتا. کوئی نہ سمجھے کہ میں نے خدا کا معاذ بدن بنا دیا اور بدن پہ چہرہ رکھ دیا. جس کا بدن ہو وہ اللہ کیسا. علی کی ذات توحید کا چہرہ ہے. اسی وجہ سے آپ سر اٹھانا, میں جملہ آپ خطابت کا دے لگا. علی کا چہرہ پروردگار کا چہرہ. اب نبی کی حدیث سمجھ میں آئی, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. چہرہ علی کا دیکھو. ایک بندے نے مولا امیر المومنین سے آگے پوچھا تھا, مولا عبادت کس کی ہوتی ہے؟ فرمایا اللہ کی. اس نے کہا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں. فرمایا ہو ہی نہیں سکتی. اس نے کہا جب اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی تو پھر رسول نے یہ کیوں کہا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ رسول یہ کہتے تھے علی کا چہرہ دیکھنا ثواب ہے, علی کا چہرہ دیکھنا اجر ہے, علی کے چہرہ دیکھنا فضیلت ہے. رسول نے کہہ دیا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے. اب یا علی میرا سوال یہ ہے کہ جب تیرا چہرہ دیکھیں گے تو عبادت تیری ہوگی یا اللہ کی ہوگی؟ اگر عبادت تیری ہوئی تو پھر وہ معبود کیسا؟ اس کا مطلب ہے تو اس کا شریک بن گیا. علی مسکرا کے فرماتے جاہلوں جیسے سوال نہ کر. اگر چہرہ میرا ہے تو میری عبادت ہے, اگر چہرہ اللہ کا ہے تو اللہ کی عبادت. مطلب چاہیے بات عبادت پروردگار. علی فرماتے ہیں جس نے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. اب آئیے توحید سنیے گا, آج کا موضوع توحید, تاکہ عبادت کا پتہ تو چلے کہ بندے بت پوچھ رہے ہیں یا خدا پوچھ رہے ہیں, عبادت کر کس کی رہے ہیں. اب مولا امیر المومنین سے پوچھا کہ خدا کہاں ہے. اب جملہ سنیے, جملہ میرا نہیں, جملہ میرے شہنشاہ کا ہے. میرے وارث فرماتے ہیں اللہ فاصلے کی وجہ سے دور نہیں, کمال کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا. پھر جملہ سننا. امیر المومنین فرماتا ہے, یہ بچے ذرا فون نیچے رکھ کے مجلس میری سنو نا, وہ اس ویڈیو پہ یقین کرو. آپ تھوڑے بندے ہیں تو سنیں نا مجھے. علی فرماتے ہیں کہ وہ خدا فاصلے کی وجہ سے نظر نہیں, یہ بندہ بڑی اتنی دور ہے کہ نظر نہیں آ رہا. علی فرماتے ہیں وہ کمال کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا. میں بہت خوبصورت ایک جملہ دے لوں. کئی دفعہ کسی چیز کا بہت قرب اسے غائب کر دیتا ہے. ہم آنکھ سے ساری دنیا دیکھتے ہیں لیکن آنکھ کی پتلی کو نہیں دیکھتے. جس آنکھ کی پتلی سے ساری دنیا دیکھ رہے ہیں وہ آنکھ کی پتلی ہمیں نظر نہیں آ رہی. اب یہ دیکھیں نا, یہ ہاتھ میرے یہاں پہ مجھے نظر آ رہا ہے, یہاں پہ نظر آ رہا ہے, یہاں پہ نظر آ رہا ہے. اب مجھے نظر آنا بند ہو گیا. کئی دفعہ کسی چیز کا اتنا قرب بھی اسے غائب کر دیتا ہے. اب پتا چلا کہ امام زمانہ غائب نہیں ہے, میرے شہنشاہ غائب نہیں ہے. اگر ہم انہیں غائب سمجھ جائیں گے تو پھر حاضر کون ہے؟ جیسے پروردگار اپنے کمال کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا, حجت خدا بھی کمال کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا. امیر المومنین فرماتے ہیں اس کا کمال قرب اسے اوجھل کی ہو گئی. یعنی فرماتے ہیں اسے دیکھنے کے لیے یہ آنکھ نہیں چاہیے. امیر المومنین پھر اسے کہاں ڈھونڈے؟ فرماتے تمہیں کیوں ضرورت ہے انہیں ڈھونڈنے کی؟ تم اسے کیوں ڈھونڈنا چاہتے ہو, کیا کرنا چاہتے ہو؟ اب جب ہم نماز پڑھتے تو نماز کے لیے کیا, عبادت کس کی چیز کا نام؟ عبادت جب بھی آپ کہیں گے نہیں عبادت کرو, سب سے پہلا تصور کیا آئے گا؟ نماز. نماز کے لیے اٹھتے ہیں, فجر کی نماز 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں, قرب پتہ نہیں لگ رہا.
اب یہ پہلی نیت کا حصہ اردو میں ہے، وہ آپ کو پتہ چل گیا، 2 رکعت یہ پتہ سب کو، فجر یہ بھی پتہ چل گیا، واجب ہے یہ پتہ چل گیا، جس میں عقیدہ تھا نا وہ عربی میں ہے، قربتاً الی اللہ۔ میں یہ نماز کس لیے پڑھ رہا ہوں، نیت کیا ہے، اور اللہ نے نیت واجب کی ہے، نماز کی نیت مستحب نہیں، واجب نماز میں سے، واجبات نماز میں سے نیت مصلی پہ آ کے دوبارہ منہ سے کر، میرے مالک تو ہماری نیتوں سے واقف ہے۔ جب میں بستر سے اٹھا تھا تو میری نیت تھی، جب میں وضو کر رہا تھا تو نیت تھی، مسا کیا نیت ہے، میں وضو کر کے مسا کر کے بستر سے اٹھ کے مصلی پہ آ گیا ہوں تو نیت تھی تو آیا، تو جب میں آ ہی گیا ہوں تو میری نیت کو جانتا ہے، اس نے کہا نہیں پھر بھی نیت کر تاکہ تجھے پتا تو چلے کہ پڑھ کیوں رہا ہے۔ اب صرف یہ نہیں ہے کہ حلی ولی اللہ والے یہ نیت کرتے ہیں، سارے یہ نیت کرتے ہیں، نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ، اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں، تو پہلے مجھے بتاؤ جس طرف قریب ہو رہے وہ ہے کس طرف؟ قربتاً اللہ نہیں، اللہ کے قریب نہیں، الی اللہ، الہ جس طرف وہ رہتا ہے اس طرف قریب ہونے لگا، تو وہ ہے کس طرف؟ اب میں مجمع سے کہوں گی تھوڑا تھوڑا میری طرف آئیں، تو اس کا مطلب میں ادھر ہوں، ادھر نہیں۔ اگر ہم اللہ کی طرف قریب ہو رہے ہیں تو اللہ کسی ایک جگہ پہ ہے اور دوسری جگہ پہ نہیں، تو قربتاً الی اللہ کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ اللہ کس طرف رہتا ہے؟ تو اگر اللہ کی طرف نہیں مل رہی تو پھر اللہ کی طرف دار ڈھونڈ لیتے ہیں، ان کو ڈھونڈ لیتے ہیں جو ہمیں اللہ کی طرف لے کے جائیں گے۔ لے جی تمہید مکمل ہو گئی تو عبادت کے تصور کو اجاگر کرتے ہیں، آئے قرآن کی کچہری میں جاتے ہیں اور قرآن سے جا کے پوچھتے ہیں اے اللہ کا قرآن تو بتا، میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، اللہ کس طرف رہتا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس 4 ایسے نام ہیں جو تجھے اللہ کا پتہ بتا دیں گے، جو ایڈریس بتا دیں گے کہ اللہ کہاں رہتا ہے۔ ان 4 کا دعویٰ ہے کہ ہم پروردگار کے قریب گئے تھے۔ میں نے کہا نام بتا، میں ان کے بارگاہ میں جاؤں۔ اس نے کہا پہلا ہے موسیٰ نبی، اس کو قرآن میں کلیم اللہ کہا گیا، اللہ سے باتیں کرنے والا، تو باتیں کرتا تھا تو اس نے دیکھا ہوگا، تو اس سے جا کے پوچھ کے اللہ کہاں رہتا ہے۔ میں موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں گیا، میں نے کہا اے اللہ کا نبی، میں نماز کی نیت کر لی ہے اللہ کے قریب ہونے کے لیے، مجھے قرآن نے بتایا کہ تو اللہ کا رستہ جانتا ہے، تو مجھے بتا اللہ کہاں رہتا ہے۔ موسیٰ نے کہا میں تو خود کوہ طور پہ رک جاتا تھا، کوہ طور پہ مجھے روک دیتا تھا، کوہ طور سے آگے میں گیا نہیں۔ تو تجھے اللہ ملنے کے لیے آیا تھا؟ فرمایا بدن میں نہیں آتا تھا، جسم میں نے بھی نہیں دیکھا، مجھے ایک آواز سننے کو ملتی تھی، اس کی آواز آتی تھی، میرے جوتے اتروا دیتا تھا، شانے جھکا دیتا تھا، وادی مقدس میں کھڑا کر دیتا تھا، مجھ سے مخاطب ہو جاتا تھا، میں باتیں کرتا تھا، مجھے جواب دے دیتا تھا، میں سن کے گھر آ جاتا تھا، قوم کو بتا دیتا یہ باتیں مجھ سے اللہ نے کی ہیں۔ میں نے کہا وہ اللہ جہاں سے باتیں کرتا تھا وہ کون تھا؟ اس نے کہا ایک شجر تھا جس سے اللہ بولتا تھا، اب بھی قرآن میں پر ملا، ایک شجر تھا جس سے اللہ بولتا تھا۔ میں نے کہا وہ کون سا شجر تھا؟ جس بھی قرآن کے مفسر نے ترجمہ لکھا، اس نے کہا ایک شجر، شجر کے نیچے آگے انڈر بریکٹ کر دیا ایک درخت تھا جس سے اللہ بولتا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اللہ جو درخت میں آ گیا وہ موسیٰ میں کیوں نہیں آیا؟ اگر وہ درخت میں آ سکتا تھا وہ موسیٰ میں کیوں نہیں آ سکتا تھا؟ وہ کہتے نہیں جی وہ کسی درخت سے بولتا تھا۔ پھر مجھے بتاؤ وہ کس چیز کا درخت تھا؟ وہ کیکر کا تھا، وہ بیری کا تھا، وہ شیشم کا تھا۔ آج ہم اس درخت کو عبادت کے لیے اپنے گھروں میں لگائیں کہ یہ ہے وہ شجر جس سے اللہ بولتا تھا، ہم اس کے پتے مریضوں کو کھلائیں کہ یہ ہے وہ درخت جس سے اللہ بولتا تھا۔ جس نے بھی ترجمہ لکھا شجر سے بولا، شجر سے بولا، شجر سے بولا، یہ کسی نے بھی بتایا کس شجر سے بولا؟ جب پہلی بار نجف گیا اور امیر المومنین کی زیارت کی کتاب اٹھائی، اس میں جملہ آ گیا السلام علیکہ یا شجرۃ النداء، اے بولنے والے شجر تجھ پہ ہمارا سلام، اے بولنے والے شجر تجھ پہ ہمارا سلام۔ تو پروردگار بولا موسیٰ کے ساتھ اور شجر سے۔ میں نے قرآن سے کہا یہ تو نہیں اللہ کو دیکھ پایا، اب تو بتا کسی اور نے بھی اللہ دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک اور ہے، بیٹا ہے مریم کا، تھوڑا بولتے رہیے گا، نام ہے اس کا عیسیٰ۔ اس کا دعویٰ ہے کہ یہ چوتھے آسمان پہ اللہ کے قریب، اور تو بھی نماز کی نیت کر چکا ہے قربتاً الی اللہ کی، تو جہاں تو جانا چاہتا ہے وہاں وہ بیٹھا ہے، اس سے جا کے پوچھ۔ میں بارگاہ عیسیٰ میں گیا، میں نے کہا اے مریم کے بیٹے، اے بطول زادہ، تو بتا تو اللہ کے قریب ہے؟
اس کا چوتھے آسمان پہ رکا ہوں اور یہ کہہ کے روک دیا ہے فانتظر وانی معکم من المنتظرین، تو بھی انتظار کر، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ ہم سے بندے کہتے ہیں نا کہ آپ یہ کام نہیں کرتے، یہ کام نہیں کرتے، قرآن بائے بسم اللہ سے اٹھاؤ اور سینے والناس تک آؤ۔ 4 کام ہیں جو پروردگار نے کیے ہیں، چاروں آیتیں میں ممبر سے پڑھ دیتا ہوں۔ فاشہدوا وانی معکم من الشاہدین، خدا کہتا گواہی دو تم بھی، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دے رہا ہوں۔ اس کا مطلب اللہ کا پہلا کام ہے گواہی دینا۔ دوسرے کا خدا کہتا فانتظر وانی معکم من المنتظرین، انتظار کرو تم، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ تیسری جگہ پہ خدا کہتا یصلون علی النبی، میں بھی درود پڑھ رہا ہوں، تم بھی درود پڑھو۔ چوتھی جگہ پہ یلعنہم اللہ علیہم یلعنون، تم بھی لعنت کرو، میں بھی لعنت کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے پروردگار 4 کام کرتا ہے، یا گواہی دیتا ہے، یا انتظار کرتا ہے، یا درود پڑھتا ہے، یا لعنت کرتا ہے۔ آج مولوی کہتے داڑھی رکھو، نبی کی سنت ہے، مسواک کرو، نبی کی سنت ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر باندھو، نبی کی سنت ہے۔ تو سارے کام وہ کرتا ہے جو نبی کرتا ہے، ہم وہ کرتے ہیں جو خدا کرتا ہے۔ عیسیٰ چوتھے آسمان پہ، موسیٰ طور پہ، موسیٰ سے بھی قرب نہیں ملا، عیسیٰ سے بھی قرب نہیں ملا۔ میں قرب پروردگار دکھاؤں تاکہ عبادت سمجھ میں آئے۔ میں نے کہا قرآن، عیسیٰ تو چوتھے آسمان پہ کھڑا ہے، قرآن نے کہا پھر آگے چل، ایک ہے، نبی نہیں ہے فرشتہ، اور عام بھی فرشتہ نہیں، سید الملائکہ، افضل الملائکہ، یہ وہاں سے وحی لیتا ہے، یہاں آ کے دیتا ہے، اور وحی ہوتی ہے اللہ کی بات، تو یہ اللہ کی گفتگو یہاں پہنچاتا ہے۔ تو اگر یہ لے کے آتا تو اس نے دیکھا ہوگا، اس سے جا کے پوچھ۔ میں نے جبریل کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا تو جس دہلیز کا نوکر ہے نا، اس کے سب ہونے کا دعویٰ میں نے بھی کیا ہے، تو مجھے بتا تو نے اللہ دیکھا ہے؟ لیکن مجھے بادشاہ حسین کی عزت کے سماعت ہوئی، جب میں جبریل کے پیچھے دوڑا، وہ بھی سدرہ پہ کھڑا کانپ رہا تھا۔ اس نے کہا میری انتہا ہے سدرہ، اس سے آگے کبھی گیا نہیں۔ ایک بار جانے کی کوشش کی تو اس نے کہا میرے ہی نور سے تیرے پر جل جائیں گے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے موسیٰ طور پہ رک گیا، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ رک گیا، تجھے اس نے سدرہ پہ روک دیا، اس سے آگے گیا؟ اس نے کہا اس سے آگے کیا کائنات ہے میں نے نہ کبھی دیکھی نہ مجھے پتا، یہ نور ہے، بشر ہے، سریا ہے، تحت ہے، کیا ہے مجھے تو نہیں پتا، اس کی آگے کون سی دنیا ہے، کون سی عالم انوار ہے۔ اس نے مجھے یہاں روک دیا، اس سے آگے جو گیا ہے وہی بتائے گا۔ میں نے کہا کسی کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں رک گیا تھا اور مصطفیٰ نلین پہن کے چلا گیا تھا، میں رک گیا تھا، نبی نلین پہن کے چلا گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا پہلی مجلس میں بندوں کے بدن یہاں پہ ہوں گے اور روح نجف میں علی کی دہلیز پہ جا کے گرے گی۔ میں نے جا کے پوچھا اے ختم الانبیاء، میں اللہ کا قرب ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا، اس نے مجھے مصلی پہ ملایا تھا، میں نے وعدہ کر لیا ہے قربتاً اللہ۔ موسیٰ کوہ طور پہ کھڑا ہے، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ کھڑا ہے، جبریل سدرہ پہ کھڑا ہے، تو بتا تو اللہ کے کتنا قریب گیا ہے؟ اسے کیا تو میں بھی قریب تھا، لیکن کیا کرتا جب پردہ اٹھا، جو ہاتھ آیا وہ ہاتھ علی کا تھا۔ وہ جو دست آیا تھا وہ دست علی تھا۔ اس کا مطلب قربت مصطفیٰ میں بھی علی ہے۔ اس سے تو کسی نے انکار نہیں کیا نا، یہ تو صرف ہم ہی فضائل نہیں پڑھتے، جو سارے پڑھتے ہیں نا، کہ معراج کے پردے میں کوئی آواز آئی تھی، کبھی بھی علی کا نام نہ لیتے، لیکن مجبوری تھی، کس کو بٹھاتے؟ آواز آئی علی کی، اس کا مطلب لہجہ پروردگار۔ اچھا اللہ علی کے لہجے میں بولے تو اعتراض، درخت میں بولے کوئی اعتراض نہیں، شجر پہ بولے کہتے کوئی اعتراض نہیں، اللہ پہاڑ سے بولا کوئی اعتراض نہیں، اللہ نبیوں سے گفتگو کرتا رہا، کبھی پتھر سے کبھی شجر سے، کوئی اعتراض نہیں۔ اس کا مطلب ہے قربت نظر آ گئی کہ قربت الہی کا نام ہے علی۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، مصطفیٰ کی معراج علی کے بغیر نہیں ہو رہی۔
معراج مصطفیٰ میں علی شامل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عبادت کے معیار کو سمجھنے سے پہلے سمجھنا پڑے گا کہ خدا کا عبادت اگر کرنی ہے تو عبادت کرنی کیسے ہے۔ معصوم سے کسی نے پوچھا مولا ہم نے اسے کہا نہیں کہ وہ ہمیں خلق کرے اور اس سے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، تو پھر وہ کرواتا کیوں ہے؟ یہ سوال کسی مولوی سے نہیں، مولا کی بارگاہ میں۔ ہم نے کہا نہیں کہ خلق کر، اسے ضرورت نہیں عبادت کی، خلق کیوں کیا؟ جملہ سننا اور جملہ بتائے گا کہ میں کسی معصوم کی زبان سے نکلا۔ مولا فرماتے اس کا تمہیں خلق کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی سخی ہو اور مانگنے والا نہ ہو، جیسے کوئی سخاوت کرنا چاہے اور مانگنے والا نہ ہو۔ اسے کہا مولا سمجھ رہے ہیں؟ مولا فرمایا سن، العبادت فرع المعرفہ، عبادت معرفت کی شاخ ہے۔ اگر عبادت کے پیچھے معرفت نہیں کچھ نہیں۔ ایک دن کی 5 نمازیں 6 لاکھ نوری سال عبادت کی تھی ابلیس نے بغیر معرفت کے، ٹھیک ہے؟ اور جسے سجدہ کروایا تھا اس نے خود ایک بھی نہیں کیا۔ میں زبان پہ تو آتا ہوں، مجھے کوئی ثابت کرے کہ آدم نے پہلے سجدہ کیا۔ خدا تو قرآن میں کہتا فائدہ سویت و نفخت، تو ابھی ہم نے اس کو سیدھا ہی کیا تھا، اس لیے ہمیں روح اور اس میں روح پھونک دی۔ فقہ اللہ ساجدین، اور ان سے کہا سجدہ کرنا۔ وہ سجدہ کس بنیاد پہ ہوا تھا؟ جس نے جو ابلیس بنا اس کے پاس تکبر تھا عبادت کا، اور جس کو سجدہ ہوا اس کے پاس کیا تھا؟ معرفت۔ کس چیز کی معرفت تھی؟ میرا نوجوان دوست سمجھنا، کبھی بھی زندگی میں اللہ سے بغیر معرفت کے علم نہ مانگنا۔ بغیر معرفت کے علم شیطان بناتا ہے۔ امیر المومنین آج بندے کہہ دے رہے ہیں یہ بندہ اہل علم، یہ بندہ علی فرماتے علم کی 3 بلشت ہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں علی فرماتے جس کے پاس ایک بلشت آیا وہ مغرور ہو گیا۔ یہ میرا نہیں ہے کلیہ، مولا کا فرمان۔ مولا فرماتا جس کے پاس ایک بالشت علم آیا وہ مغرور ہو گیا، جس کے پاس 2 بالشت آیا وہ عاجز ہو گیا، جس کے پاس 3 بالشت آیا وہ جان گیا کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ بالکل عرفانی مجلس سنا رہا ہوں، بغیر داد کے لالچ کے، بغیر داد کے لالچ کے، کوئی خطابت کی گھن گرج نہیں، سارے خانقاہی نظام کے لوگ بیٹھے ہو تو اس لیے بالکل عرفانی مجلس سنا رہا ہوں۔ مولا فرماتے جس نے ایک بلشت پایا مغرور ہو گیا، میرے جیسا کوئی نہیں، وہ اسی غرور میں مر گیا۔ جو اس سے اوپر گیا وہ عاجز ہو گیا، اور جسے ہم نے اس سے بھی اوپر کیا وہ سمجھ گیا کہ میں کچھ نہیں۔ علم معرفت، اب میرے نوجوان بچے پریشان ہوں گے کہ علم اور معرفت میں کیا فرق ہے، تو میں بتا دیتا ہوں۔ کسی چیز کو الگ الگ پہچاننا معرفت ہے۔ مثلا مجھے پتا ہے یہ مائک ہے، یہ ممبر ہے، یہ پانی ہے، یہ معرفت ہے۔ یہ مائک کیسے چلتا ہے، یہ پانی کیسے پینا ہے، یہ علم ہے۔ چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھنا معرفت ہے۔ کس کو کہاں کیا ماننا ہے۔ زیارت بھی معرفت کے بغیر ہو تو کچھ بھی نہیں۔ ابو جہل نبی کو دیکھ رہا تھا، زیارت کی تو کیا جنتی ہو گیا؟ اس کو علم تھا کہ یہ نبی ہے۔ ابو طالب کو معرفت تھی کہ یہ نبی ہے۔ 9 لاکھ دیکھ رہے تھے یہ حسین رسول کا بیٹا، ان کے علم میں کمی نہیں تھی، انہیں علم تھا، حافظان قرآن علم تھا، خود کو معرفت تھی۔ معرفت اور ہے،
چلے میں معرفت کی ایک مثال بتا دوں. ایک شخص آیا جی مولا امیر المومنین کے پاس، کہنے لگا مولا مجھے آپ سے محبت ہو گئی. مولا فرماتے ہیں معرفت کے ساتھ ہوئی. علی مولا کے معجزات دیکھ کے تو کئی محب ہو جاتے تھے. مولا فرمایا معرفت بھی ہوئی ہے یا محبت ہوئی ہے؟ کہنے لگا مولا معرفت کسے کہتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کس کس سے محبت کرتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں. علی فرماتے ہیں دونوں میں سے ایک رکھ. آپ ذرا بادشاہوں کے امتحان دیکھنا، دونوں میں سے ایک رکھ، ایک نکال. سوچ میں پڑ گیا کس کی نکال. چپ خاموش مولا کی بات ہے. مولا فرماتے ہیں ہاں بول، جلدی بول، ایک محبت رکھ، ایک نکال. خاموش نہ. مولا فرمایا چل سوال کا جواب لے کے جا. اٹھ گیا، چلا گیا، آبادی سے نکل گیا، صحراؤں میں چلا گیا. صحرا میں سوال کا جواب ڈھونڈا، سامنا کیسے کروں علی کا. شہر میں جاؤں گا تو امیر المومنین کے پاس جاؤں گا، مولا کے سامنے جاؤں گا تو سوال سامنے کھڑا ہوگا. کس کی محبت نکالی؟ کس کی نکالوں؟ اللہ کی یا علی کی؟ بے چین پھر رہا تھا. یہ 30 دن ایک شخص قریب سے آوازی بندے خدا کہاں جا رہا ہے؟ کیوں؟ کہنے لگے ایک سوال کا جواب دے. کس سوال کا جواب؟ کہنے لگے ایک سوال کا جواب ہے جس نے مجھے بے چین کر دیا ہے، میری روح تڑپ رہی ہے، مجھے کوئی جواب نہیں مل رہا. جو بھی اس نے کہا نا میرے ذہن میں کوئی سوال ہے. وہ شخص قریب بیٹھا، جلدی سے اپنا ٹوکرا کھولا، اندر سے کھجور نکالے. کہتا کھجور کھا. کہتا میں نے تجھ سے سوال پوچھا ہے تو مجھے کھجور کیوں کھلا رہا؟ اس نے کہا میرا نام ہے میثم تمار. نا جملہ پڑھو، بشار کے والوں یقین سے پڑھو. میرا نام ہے میثم تمار، نوکر ہوں میں امیر المومنین کا. روزانہ گزرتا ہوں، مولا کا سلام کر کے چلا جاتا ہوں کھجوریں بیچنے کے لیے. آج جا رہا تھا تو علی نے روک لیا. کدھر جا رہا ہے؟ میں نے شہر بتایا، فرمایا ادھر نہ جانا، اس صحرا کا رخ کر، یہاں ایک بے چین بدن پھر رہا ہوگا. اسے اپنی کھجوروں میں سے ایک کھجور کھلا دینا تاکہ میرے نوکر کی کھجور سے اسے کچھ معرفت ہو جائے. جیسے ہی میثم کی دی ہوئی کھجور اس کے حلق میں آ کے رکھی آنکھیں بند کر کے کھولی، امیر المومنین کی بات یا علی جواب مل گیا. علی فرماتے کس کی محبت نکال کے ہے؟ کہتا کس کی نکالوں؟ دونوں کی محبت ایک ہی تو ہے. اس کی محبت اور بات آسان کرتے ہیں. اس کی مولا فرماتے عبادت کے لیے شرط ہے معرفت ہو. جس کی عبادت کر رہے ہو اس کا پتہ ہو کہ وہ کون ہے. بغیر معرفت کی عبادت ٹکرے ہیں. نہیں چاہیے ان کو کوئی ایسی عبادت جس میں معرفت ہی نہ ہو. کتنا خوبصورت مجھے مولا کا ایک اور فرمان یاد آ گیا. مولا فرماتے ہیں سجدہ کر کے تکبر کرنے سے بہتر وہ شخص ہے جو گناہ کر کے شرمندہ ہو جاتا ہے. عبادت میں تکبر کرنے سے وہ بہتر ہے جو گناہ کر کے شرمندہ ہو جاتا ہے. کیونکہ عبادت تو عاجزی سکھاتی ہے. اب معرفت کیا ہے؟ کسی چیز کو الگ الگ پہچاننا، اسے معرفت کہتے ہیں. اب جب عبادت سمجھ میں آئے گی کہ جس کی عبادت کر رہے ہیں، اب خدا اس عبادت میں ہم سے چاہتا کیا ہے. معصوم سے ایک بندے نے پوچھا کہ اللہ ہم سے عبادت کیوں کروا رہا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ہماری معرفت ہو. کیونکہ وہ آ نہیں سکتا تھا، تم جا نہیں سکتے تھے. وہ آ جاتا وہ نہ رہتا. تم وہاں چلے جاتے تم نہ رہتے. اس کو ضرورت تھی ہدایت دینے کی، تمہیں ضرورت تھی ہدایت لینے کی. تمہارا نقص جانے نہیں دے رہا تھا، اس کا کمال آنے نہیں دے رہا. اب تو بالکل نتیجے کے قریب آئے. تم اتنے ناپاک تھے، ابتدا بھی ناپاک، انتہا تم جا نہیں سکتے تھے. وہ اتنا پاک ہے کہ کسی کو نہیں پتا کب سے پاک ہے، کب تک پاک ہے. وہ ہدایت دینا چاہتا ہے، تم لینا چاہتے ہو. وہ آ نہیں سکتا، تم جا نہیں سکتا. اس نے درمیان میں رکھا ہمیں. اس سے لیتے ہیں، تمہیں دیتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم اس کے خالق اور مخلوق کے درمیان وسیلہ ہیں. سبحان اللہ. اب بالکل نتیجے قریب جو اس کی تمام نعمتوں کو صرف انسانوں تک نہیں،
ذرے ذرے تک جو بھی فیض پہنچتا ہے وہ ہمارے وسیلے سے پہنچتا ہے، وہ ہمیں دیتا ہے، ہم آگے تقسیم کرتے ہیں، اور جو تقسیم کرتے ہیں وہ ظرف کے مطابق کرتے ہیں۔ میں بات کو آسان کر دیتا ہوں بچوں کے لیے، یہ جو اب پتہ نہیں یہاں پہ ہوتے کہ نہیں ہوتے، پاکستان میں جو بڑے ٹرانسفارمر ہوتے ہیں وہاں وولٹیج زیادہ ہوتا ہے، وہاں بجلی زیادہ آتی ہے تو وہ اس کے اندر تھرمل پاور ہوتا ہے، وہ اس کو ٹھنڈا کرتا ہے، گھروں کو اتنا پہنچاتا ہے جتنی گھروں میں ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ پورے کے پورے وولٹیج گھروں میں آ جائے نا تو ہر چیز جل جائے۔ دیکھ لیا تھا موسیٰ کے طور میں ساتھیوں کا حال، یہ سورج کی ایک ٹکی جو ہے نا اللہ کی مخلوق ہے، آپ تصور کریں یہی زمین پہ آ جائے تو کیا ہوگا؟ تو جب اس کی مخلوق کا احاطہ نہیں کر سکتے، فرماتے ہیں وہ ہمیں دیتا ہے، ہم تمہیں دیتے ہیں۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں جہاں جہاں پہنچتی ہیں وہ ہمارے فیض سے پہنچتی ہیں، جتنی بھی دعائیں ہیں وہ ہمارے بغیر وہ وصول ہی نہیں کرتا۔ یہ میرے بدے ہاتھ میں منت کر کے جا رہا ہوں، جب وہ اللہ سب کچھ ہونے کے باوجود، اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود، اللہ کل شیء قدیر ہونے کے باوجود ان کے بغیر ہم تک نہیں آتا تو ہماری عبادت ان کے بغیر قبول کیسے کر لے گا؟ جو سب کچھ کر سکتا تھا وہ ان کے بغیر ہم تک نہیں آیا، ہماری عبادت ان کے بغیر قبول کیسے کرے گا؟ مولا فرماتے ہیں وہ ہم اللہ اور بندوں کے درمیان وسیلہ، ہم یہ بھی نہیں ہیں وہ بھی نہیں، یہاں آتے ہیں تو یہ ہو جاتے ہیں، ہیں وہ بھی نہیں، ہیں یہ بھی نہیں۔ اللہ میں اور ان میں ایک تعلق ہے، وہ بتاتا ہے کہ ان کی معرفت کرو، یہ کہتے ہیں کہ اس کی عبادت۔ وہ معرفت سکھا رہا ہے، یہ عبادت سکھا رہا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا فجر کی 2 ہیں، ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا سحری کس ٹائم ہوتی ہے۔ انہوں نے بتایا یہ عبادت ایسے کرنی ہے، یہ ایسے کرنی ہے، یہ ایسے کرنی ہے، اس کو جھکنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عبادت کیا ہے، اس نے بتایا ہے کہ تعظیم کیا ہے۔ یہ سجدے کر کر کے عبادت سکھاتے رہے، وہ درود پڑھ پڑھ کے تعظیم سکھاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، میں بالکل آپ نتیجے کے قریب آ گیا۔ وہ درود پڑھ پڑھ کے تعظیم سکھاتا ہے، یہ سجدے کر کر کے عبادت سکھاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عبادت کیا ہے، اس نے بتایا تعظیم کیا ہے، وہ تعظیم سکھا، یہ عبادت سکھا ہے۔ اب آج سب سے بڑا جھگڑا کیا ہے؟ جن کے پاس تعظیم ہے وہ عبادت کو تیار نہیں، جن کے پاس عبادت ہے وہ تعظیم کو تیار نہیں۔ میرے قوم کے نوجوانوں، میرے ماتمیوں، مسلح عبادت وہ کٹہرا ہے جہاں اللہ علی کی گواہی لیتا ہے۔ علی ولی اللہ چوک میں کھڑے ہو کے پڑھنے کا نام نہیں، وہ تمہیں مصلی پہ بلاتا ہے الحمد سننے کے لیے نہیں، وہ تم سے قل ہو اللہ نہیں سننا چاہتا، وہ تمہیں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ایک گواہی پہ قائم کیا تھا، اقیموا الصلاۃ، اس پہ قائم ہو۔ اس نے پورے قرآن میں یہ نہیں کہا صلی نماز پڑھ، اس نے کہا عاقب قائم کر، قائم کی جاتی ہے ہمیشہ گواہی۔ اس کا مطلب ہے مصلی بچھوایا ہی کسی گواہی کے لیے تھا، آؤ اور گواہی کو قائم کرو۔ اس گواہی کا کوئی فائدہ نہیں جو چوک میں ہو اور عدالت میں نہ ہو، اس گواہی کا کوئی فائدہ نہیں جو گھر کے ڈرائنگ روم میں ہو اور عدالت میں جا کے نہ دی جائے۔ مسلح عبادت ہے ہی علی کی گواہی کے لیے۔ یہاں آؤ تاکہ گواہی دو کہ جس گواہی پہ تمہیں قائم کیا تھا اس پہ ہو کہ نہیں ہو۔ ہم نے مسلح پہ دینی ہے گواہی، یہاں اس نے کرنی ہے، ان کی معرفت کے بغیر اس نے عبادت قبول ہی نہیں کرنی۔ یہی تو وجہ ہے، انہوں نے اللہ سکھایا، اللہ نے 14 سکھائے، اسی وجہ قبر میں علی سوالوں کے جواب کے لیے آئے گا، کیونکہ قبر میں عقیدہ پوچھا جائے گا۔ جب حاشر میں اعمال ہوں گے، جب اللہ کی عبادت قبول کروانے کے لیے بندے کھڑے ہوں گے تو اس وقت خدا قرآن میں کہتا روکو انہیں، ابھی میں نے ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ خدا کی
इबादत ये पूछेंगे, इनकी मारिफत वो पूछेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब जिनके पास इबादत है उनके पास तज़ीम है, जिनके पास तज़ीम है उनके पास इबादत नहीं। आज की गुफ्तगू यहीं पे खत्म हो गई। कल इंशाल्लाह मेरे अब्दियत, आबिद और फिर ज़ैनुल आबिदीन पढ़ेंगे। आज जुमला आसान कर देता हूँ, एक तस्वीर में मैं दोनों रिश्ते दिखा देता हूँ, इबादत ताज़ीम। ये इन्होंने इबादत सिखाई, उसने ताज़ीम सिखाई। एक तस्वीर है, दोनों रिश्ते आने लगे। मस्जिद थी मदीने की, इबादत हो रही थी अल्लाह की, पुश्त पे आकर ताज़ीम है। ये कोई खेल नहीं हुआ था, कोई ना समझे कोई ये खेल हुआ था कि अचानक हुसैन आ गए। वो जो रुका है वो भी वहीं से रुका है, वो जो आ रहे हैं वो भी वहीं से आ रहे हैं। इन्हें रोका भी वहीं से गया, उन्हें भेजा भी वहीं से गया। कहाँ थे रसूल? क़याम में, रकू में, सजदे में। हुसैन क़याम में क्यों नहीं आए? हुसैन रकू में क्यों नहीं आए? इंतजार था परवरदिगार को भी सजदे का। और ये सिर्फ परवरदिगार का नहीं, ये अल्लाह और मुस्तफा का मुश्तरका मंसूबा था। अब इन्होंने इबादत सीख ली, अब इन्हें हुसैन सिखाएं। कहीं ये इबादत से हुसैन को अलहदा ना कर लें। ऐन सजदे की हालत में हुसैन सफों को चीरते हुए पुश्ते रसूल पे आए, पूरी जिम्मेदारी के साथ। लाखों दफा आपने सुना हुआ ये वाकया दोहरा के वक्त जाया नहीं करना। हुसैन पुश्त पे आके बैठ गए, ये सब ने पढ़ा पुश्त पे बैठ गए। पूछो तो सही, बैठे कहां थे, कैसे बैठे थे? किबला की तरफ मुंह करके ना, हुसैन ने पुश्त की किबला की तरफ, चेहरा किया नमाजियों की तरफ। अब चुप ना रहो, जिन्हें तकरीर जहां से शुरू की थी, कुर्बतन इलल्लाह, जिधर देखोगे तुम्हें अल्लाह का चेहरा नजर आएगा। हुसैन ने चेहरा कर दिया सहाबा की तरफ, पुश्त कर दी बैतुल्लाह की तरफ। हुसैन बैठ गए आके पुश्त में, रसूल थे सजदे में, तज़ीम आ गई पुश्त पे। अगर तो खुदा कहता तज़ीम हटा दे और इबादत रोक दे, फिर हम आज कहते जुलूस रोको पहले नमाज पढ़ो, मातम रोको पहले नमाज पढ़ो। लेकिन हुसैन के आने से रसूल ने क्या किया? फरमाया तज़ीम आ गई, अब इबादत बढ़नी शुरू हो गई है, अब इबादत रुकेगी नहीं, अब इबादत बढ़नी शुरू हो गई है। अब मुझे बताओ, जब रसूल सजदे में थे, क्या रसूल पे वही नहीं होती? जिसका मतलब है नबी सजदे में थे, नबी को पता चल गया था मेरी पुश्त में मेरा नवासा नहीं आके बैठा। रसूल को पता था हुसैन मेरी पुश्त में आके बैठ गया है। रसूल ने सुभान रब्बी या अल्लाह की तस्बीह को बढ़ा दिया। रसूल के ज़हन में हुसैन, रसूल की सोचों में हुसैन, रसूल के तखय्युल में हुसैन। इसका मतलब रसूल के ज़हन में हुसैन था और नमाज हो रही थी, सोचों में हुसैन था और नमाज हो रही थी। आज कहते हैं मातम रोको, हमारी नमाज खराब हो रही है, जुलूस रोको, हमारी नमाज खराब हो रही है। नामे हुसैन से नबी की नमाज का हो जाना, तेरी नमाज का टूट जाना, इस बात की दलील है ये नमाज और है, वो नमाज और। लब्बैक या हुसैन, 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 या रे हैदरी। इबादत में मारिफत हो तो इबादत इबादत। आज का वक्त ज्यादा तमहीद में गुजर गया और कल इंशाल्लाह मुसलसल नताइज आपके ईमान को हदिया करेंगे। म्यारे अब्दियत क्या है और म्यारे इबादत क्या है और आबिद किसे कहते हैं, और फिर देखेंगे कि ज़ैनुल आबिदीन किसे कहते हैं। हमें फख्र है कि हमारे पास सिर्फ आबिद ही नहीं, ज़ैनुल आबिदीन, सिर्फ साजिद ही नहीं, सैयदुल साजिदीन है। आज क्योंकि कल शहादत पढ़ेंगे, आज बादशाह की मुसीबत के 4 जुमले पढ़ूं। मैं 4 मुश्किल नमाजें पढ़ने लगा हूं और उसी में मुसाहिब हो जाएगा। पहली मुश्किल तरीन नमाज थी रसूल की बेटी की, जो दरवाजा जलने के बाद सैयदा ने पढ़ी। ये पहली मुश्किल नमाज है। इससे पहले नमाजें आसानी में हुई हैं। पहली मुश्किल नमाज पढ़ी रसूल की बेटी ने, क्योंकि शहादत मखदूमा नहीं पढ़नी और मखदूमा के मुसाहिब नहीं पढ़ने,
بیت الحزن منصوبی بی بی کے ساتھ ہے، تو میں مصعب کا پہلا جملہ شہزادی کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے لگا، اور جو آنسو آئے گا وہ شہزادی کو ہدیہ ہوں گے۔ میں ایک ہی جملے میں بی بی کا مکمل درد صدا سے معافی مانگ کے پڑھنے لگا ہوں۔ مشکل نماز کیسے تھی؟ قبر رسول پہ آ کے مولا حسن نے کہا تھا، نانا مجھے تیری عزت کی قسم ہے میری ماں اب قنوت نہیں پڑھ سکتی، میری ماں کا نماز میں اب قنوت کے لیے ہاتھ ہے۔ یہ پہلی نماز تھی جو رسول کی بیٹی نے مشکل میں پڑھی۔ دوسری نماز ہے میرے مولا حسن کی، 19 رمضان کی نماز۔ بابے کا لہو مسلح پہ تھا اور مولا حسن کہہ رہے تھے سبحان ربی الاعلی۔ یہ دوسری نماز تھی جو سادات کے گھر سے مشکل ترین میرے مولا امام حسن۔ تیسری مشکل نماز تھی کربلا کے کریم کی۔ وہ نماز کیسے مشکل تھی؟ قاسم کے لہو کے چھینٹے، اکبر کا خون بدن پہ، اصغر کا لہو داڑھی پہ، بیٹوں بھتیجے اور بھانجوں کی لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کے جب کریم کربلا نے کہا نا اللہ اکبر، تو کربلا کی زمین کانپ گئی۔ 3 نمازیں پڑھ لی، چوتھی نماز سنو۔ چوتھی مشکل ترین نماز تھی علی کی بیٹی عالیہ کی۔ وہ کون سی نماز تھی جو شہزادی نے شام میں غریبوں کو پڑھی تھی؟ جو ہائے کہہ سکے وہ ہائے کہنا، جو رو سکے وہ رو لینا، میں غیر سید ہوں، میں کھل کے درد پڑھوں گا، سادات کا دل دکھے گا۔ یہ نماز اس لیے مشکل تھی، سید الساجدین فرماتے میں نے پہلی بار ماں بغیر چادر کے نماز پڑھی، خاک شفا کا برقع تھا، اور علی کی بیٹی جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ سر رکھ کے کہہ رہی تھی سبحان ربی الاعلی۔ یہ نماز مشکل ہو گئی علی کی بیٹی کی۔ 5ویں اور آخری نماز سنو، 5ویں اور آخری نماز اس شہنشاہ کی جس کو رونے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ مولا کریم کربلا کی نماز مشکل لیکن حسین زین العابدین نہیں، مولا حسن کی نماز مشکل لیکن حسن سید الساجدین نہیں، سید الساجدین بنے میرے بادشاہ، زین العابدین بنے میرے بادشاہ۔ سادات سے معافی مانگ کے جملہ پڑھوں گا۔ مصعب اور مقتل کی کتابیں لکھتی ہیں سید الساجدین کی گردن میں ایک وزنی توق، اس توق کا ایک ٹکڑا آج بھی ہندوستان حیدرآباد دکن میں ہے، پورے محلے کو دارالشفا کہتے ہیں۔ میں اس جگہ کی زیارت کر کے آیا ہوں۔ یہ صرف توق نہیں تھا، اس کے اندر لوہے کی پرچیاں لگی ہوئی تھیں، اس کے دونوں طرف لمبی لمبی زنجیریں تھیں۔ دائیں ہاتھ کی زنجیریں بھی مولاؤنوں کے ہاتھ میں تھی، بائیں ہاتھ کی زنجیریں بھی مولاؤنوں کے ہاتھ میں تھی۔ جو سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا، سید الساجدین کبھی بازار میں دائیں ہوتے تو بائیں والا ملاؤن زنجیریں کھینچ لیتا، بائیں ہوتے تو دائیں والا ملاؤن زنجیریں کھینچ لیتا۔ گردن کا توق اتنا وزنی تھا، میرے مولا سید الساجدین جتنی دیر سفر میں رہے اس وزن کے ساتھ مولا کی کمر جھکی۔ کتنا وزنی تھا، ایک واقعہ سن لو تو تمہیں رونا آ جائے۔ بازار میں ایک علی کا صحابی آ گیا تھا جو جنگ صفین میں علی کے ساتھ، اس کی آنکھیں نبی نہ ہو چکی تھی۔ اس نے بازار میں سر حسین کا قرآن سنا، اس نے لوگوں کے ہجوم کو کہا محمد زندہ ہو گئے؟ کہنے کہ کیوں؟ اسے کہا ہو بہو لہجہ محمد ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے۔ کسی نے بتا رسول نے، رسول کا بیٹا حسین ہے۔ اس کا کون سی مجبوری بنی جو حسین شام آ گئے؟ انہوں نے کہا حسین شام نہیں آئے، حسین کے سر کو کاٹ دیا گیا ہے، حسین نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ رہے ہیں، نیزے کی نوک پہ حسین کا نام سننا تھا، اس نے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا، کسی نے ہاتھ پکڑ کر حسین کا بیٹا سجاد ہے، سجاد کا نام آنا تھا، یہ بازار میں تلوار لے کے نکلا۔ سید الساجدین کی آواز ہے، یو میرے نانا کا صحابی، میں تیری جنت کا ضامن ہوں، لیکن تلوار نہ نکالنا، میں ماں ساتھ لے کے آیا ہوں، میں بہنیں ساتھ لے کے آیا ہوں۔ اس نے فوراً تلوار نیام میں رکھی، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا مولا جہاد امام کے حکم کے بغیر ہو نہیں سکتا، آپ نے حکم کر دیا، میں نے تلوار نیام میں رکھ دی، مولا مجھے بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میرے چوتھے شہنشاہ کی آواز ہے اپنے سر سے امامہ اتار، اس نے امامہ اتارا۔ مولا سجاد کی آواز ہے اس کپڑے کو لپیٹ کے پٹی بنا، میری پوش کے پیچھے اگر ہو سکے میرا توق اٹھا، میری گردن اور توق کے درمیان یہ کپڑا رکھ دے، تھوڑی دیر کے لیے میری گردن کا لہو بند ہو سکے۔ بس میں مشکل نماز پڑھنے لگا ہوں۔ سید الساجدین تھے اور بازار کا شام تھا، شام کا بازار نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ تم سن سکتے ہو۔ کوئی نہ سمجھے کہ سید الساجدین کو لڑنا نہیں آتا، عباس سے زیادہ بہادر تھے سجاد، غازی سے زیادہ شجاع تھے سجاد۔
اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ غازی سے زیادہ شجاع تھے؟ سجاد کی جگہ پہ عباس ہوتے پہلے ہی موڑ میں مر جاتے. یہ حوصلہ تھا سجاد کا جو ہر بازار میں. یہی تو وجہ جب پہلی بار بابے کا چہلم کرنے کربلا آئے تھے تو مولا سجاد نے قبروں کے درمیان کھڑے ہو کے کہا تھا اکبر پرچی کھانا آسان ہے, قاسم گھوڑوں کے نیچے پمال ہونا آسان ہے, چچا عباس فرات پہ بازو کٹوانا آسان ہے, اصغر گردن پہ تیر کھانا آسان ہے. یہ روتے روتے کہہ کے حسین کے سجاد نے کہا بابا معاف کرنا, تیرا ضربے کھانا بھی آسان ہے. کربلا کی زمین کانپ گئی, قبروں سے آواز آئی پرچی آسان, پمالی آسان, خنجر آسان, بتا مشکل کیا ہے. سید الساجدین کی آواز آئی ننگے سر علی کی بیٹیاں 9 گھنٹے شرابی کے دربار میں کھڑے کرنا یہ صرف سجاد کا حوصلہ. صدا سے معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا, بس ایک نماز پڑھنی ہے. بازار شام تھا, سروں والے نیزے رک گئے, اونٹ اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے. ملاؤن عمر ابن سعد واپس آیا, اس نے دوسرے ملاؤن سے کہا, اس نے کہا کافر رک کیوں کیا؟ انہوں نے کہا اونٹوں کو مارتے ہیں اونٹ چلتے نہیں, نیزوں کو اٹھاتے ہیں نیزے اٹھ نہیں رہے. اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا حسین کا بیٹا نماز پڑھا ہے. سجاد نے بازار شام میں نماز شروع کر دی ہے. اس نے کہا اگر سجاد نماز پڑھتے رہے تو ہم دنیا کو کیسے بتائیں گے کہ ہم نے باغی مارا ہے. کسی طریقے سے حسین کے سجاد کی نماز ختم کرواؤ. اور اس برادریوں میں مشکل نماز پڑھنے لگا ہو. اس نے 2 مولانوں کو بھیجا, یہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے بازار شام میں آئے. جن مولانوں کے ہاتھ میں 2 کی زنجیریں تھی, ایک مولان نے دائیں کی زنجیر کھینچی, دوسرے بائیں کی زنجیر کھینچی. انہوں نے گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا. دائیں کی پرچیاں سجاد کی گردن میں, بائیں کی پرچیاں مولا سجاد کی گردن میں. مولا سجاد کا لہو شام کی گلیوں میں آیا. مولا سجاد کی آواز آئی سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. آواز پروردگار آئی انت سید الساجدین, انت زین العابدین. ماتم سجاد